اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے. اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو, بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے, منقع ہو, کوئی اور چیز ہو, کشمش ہو, سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی, اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا, وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے, ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاندے ہیں ربو ہی بچ کے. تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے, جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے, لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا, اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے, اور وہ جعلی روایتیں ہیں ابو داؤد ترمذی کے اندر. واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے, کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے. جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے, اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر, یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا, مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے. اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے, اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622, نسائی میں ہے 2512 اور 2510. اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے, تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے, جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی, تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے, اور کھجور ایک سا ہوگی, اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی, لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں, اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی, یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے. یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی, وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں. اور پچھلے رمضان کی بات ہے, یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے, ایک اہل حدیث عالم دین. تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے, عید آنے والی تھی, تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے, جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں, احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے. جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا, میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں, حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, گل وچ کوئی اور ہے, اندر دی گل کوئی اور ہے. تو میں نے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی. تو ان کا چہرہ پھک ہو گیا, کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا کون ہے, بتائیں نا عوام کو, کیوں نہیں بتا رہے, آپ نے آدھا درس دیا ہے, کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے. وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے. میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار, ایک بندہ ہے, آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا, ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں, آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ زیادہ 4 بندے ہیں, حضرت معاویہ ہیں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں, عمر بن عاص ہیں, اور بصر بن ابی ارطا. یہ 4 بندے ہی ہیں, اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں. ان 4 کو آپ نے ریپریزنٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین.
تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی. بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی. جامع ترمذی میں حدیث ہے. اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں. جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے. حضرت علی ڈٹ گئے, عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ. تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے, امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے, قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا. احناف لے کے چلے وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر, لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے 1 سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے. تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہیں, یہ حضرت معاویہ ہیں. کہنے لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں. میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں. مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں, اور جو بیچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں, تو یہ تو 2 نمبری. ٹھیک ہے, چور کو نہ مارے, چور کی ماں کو مارے, جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے, تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں, ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں. میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں, لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے. کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا, گورا جو ہے نا وہ نہیں, اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا, نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجرات صحابہ ہیں, نہ. وہ جب حدیث دیکھے گا کہے گا نہیں بھائی غلط ہے, کوئی بھی کرے. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا, کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے, سارے پریشان ہیں. یہاں بھی جو 70-80 کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام, لوگوں کو بتائیں جی تیار ہے علی صاحب, لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے. کوئی مسلمان جج نہیں ہونا چاہیے, کوئی مولوی نہیں چاہیے, نہ مسلمان اینکر. گورا بٹھائیں جج لے آئیں, کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں, اور اس حدیث کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے. پہلے تو یہ ریسرچ پیپر دکھائے نا جی, پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں. یہ میرے بھائیوں الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com پہ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, جس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابیں ہیں. کل 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. اس میں جنگ جمل, صفین, نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباق. یہ جعلی پس منظر یا خیالی پس منظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا, یہ حقیقی پس منظر ہے. اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں, یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا, پھر ہندی ہوا, پھر انگلش. یہ 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. اہل سنت پاک.com پہ آپ تقریباً 25 MB کی فائل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں ہارڈ کاپیز بھی آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی, ہزاروں کی تعداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اس ریسرچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدعت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا, اس ریسرچ پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے. الحمدللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے. صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے 1 سا اناج, اشیاء خرد و نوش, 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. یہ سنت جاری رہی. یہ الفاظ دیکھیں, سنت بدلی بعد میں, یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے. تو انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مت یعنی آدھا سا, نصف سا, یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے. چنانچہ انے نو کی چاہیے 2 اکھاں, انے نو کے چاہیے 2 اکھاں,
اندھے کو 2 آنکھیں ہی چاہیے نا, وہاں تے لائی لگ ہوندی ہے. چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے. اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں. ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی, انہوں نے کہا نہ, یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا. بہر لوگ تلائی لگنے لگ پہ, اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں. یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی صحابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا, اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں. اہل حدیث بھی پریکٹیکلی ایک سا ہی دیتے ہیں, وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا, اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے حنفیوں کا رد کرتے ہیں, لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے. اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے, تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں. تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد, ایک جو نصف سا ہے وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے, کیونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں, سمجھ لیں 1.5 کلو گندم, تو یہاں کی 3 کلو کھجور کے برابر ہو جائے گا. پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں. حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر, چونکہ کھجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے, ہم تو پھر کھجور کے اگر 3 بھی سا ادا کریں, جو پورا 3 کلو 1 سا ادا بھی کر دیں, تو کتنا بنتا ہے؟ 40 روپے کا بھی ریٹ لگائیں, 120 روپے, یا مہنگی سے مہنگی بھی 50 روپے, 150 روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 150 روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا. اور کھجور کا کیا بن رہا ہے؟ اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی 200 سے ہو رہی, وہ 600 بن رہا ہے. تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں, بدل سکتے ہیں نا, اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے, تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ رائے ہے, اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں, اس میں سے ایک یہ 1 سا والا بھی ہے. اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا, باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں, وہ تو نہیں لیتے. لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے. تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ. باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے.